السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا اور رومانوی ناول لے کر آئی ہوں۔ ایک ضدی لڑکی، ایک مغرور باس اور حالات کے ہاتھوں بننے والا ایک انوکھا رشتہ۔ قسمت نے دونوں کو ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا جہاں نفرت کے ساتھ ساتھ محبت نے بھی جنم لینا شروع کر دیا۔ کیا یہ رشتہ ہمیشہ کی تکرار بنے گا یا دلوں کی دھڑکن؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میرا یہ کیا مذاق ہے؟ شہروز خانزادہ کی گرجدار آواز پورے کیبن میں کچھ اس طرح گونجی کہ دیوار پر لگی مہنگی پینٹنگ بھی ایک لمحے کے لیے کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا جو پہلے ہی پریشانی کے عالم میں اپنے ناخن چبا رہی تھی، ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے ایسے کھڑی ہوئی جیسے کسی نے کرسی پر بجلی کا تار لگا دیا۔ اس کی نظریں اپنے پرانے جوتوں پر جمی ہوئی تھی اور دل سینے میں یوں دھڑک رہا تھا جیسے کوئی پرانا ٹریکٹر سٹارٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سر، وہ میں میرا حق کے ہونٹ کب کپائے، وہ پہلے ہی بابا کی بیماری کی وجہ سے آدھے حواسوں میں تھی۔ کیا سر وہ میں؟ شیروز نے فائل اتنی زور سے ٹیبل پر پٹکی کہ میرا حق کی جان نکل گئی۔ میں نے تمہیں 2 دن دیے تھے اس پریزنٹیشن کے لیے اور تم نے فگرز کا ایسا شاندار ستیہ ناش کیا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO نہیں بلکہ لنڈے بازار میں پرانے کپڑے بیچنے والا کوئی دکاندار ہوں۔ تم نے میری 20 کروڑ کی ڈیل کی فیزیبلٹی رپورٹ کو 20 لاکھ کا کیسے بنا دیا؟ کیا حساب کتاب تم نے نرسری کے کسی فیل شدہ بچے سے سیکھا ہے؟ شیروز غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ میرا نے ہمت کر کے نظریں اٹھائی۔ سر، اس میں صرف 2 زیرو ہی تو کم لگے ہیں، اب خواہ اتنا ہائپر ہو رہے ہیں۔ میں ابھی پین سے آگے 2 زیرو لگا دیتی ہوں، بات ختم۔ میرا کی معصومیت اور بیوقوفی پر شیروز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 2 زیرو کم لگے ہیں؟ وہ دانت پیستے اس کی طرف جھکا۔ محترمہ، ان 2 زیرو کے کم ہونے سے میری کمپنی سڑک پر آ سکتی ہے۔ تم پین سے 0 لگاؤ گی؟ کیا یہ کوئی پرچون کی دکان کا کھاتا ہے؟ تمہارا دماغ گاس چڑھنے گیا ہوا ہے یا پیدائشی طور پر خالی ہے؟ میرا نے دل ہی دل میں اس مغرور شخص کو ہزاروں بددعائیں تھیں۔ سریر، ڈنگر باس، ہٹلر، سستی کاپی۔ خدا کرے تمہاری کسی ایسی چڑیل سے شادی ہو جو روز صبح تمہیں ناشتے میں چھتر کھلائے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر کھڑی رہی۔ سر، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا دھیان کہیں اور تھا، مجھے آج جلدی جانا تھا، پلیز مجھے جانے دے، کل صبح میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ میرا کی آواز میں التجا تھی مگر ڈنگر باس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جلدی جانا تھا؟ شیروز نے ایک انتہائی طنزیہ اور خنک کہکا لگایا۔ میری میٹنگ کل صبح 8 بجے ہے محترمہ، اور اتنی جلدی جانے کی پڑی ہے آپ کو؟ آج کوئی چھٹی نہیں ملے گی تمہیں، یہ فائل آج رات یہیں بیٹھ کر مکمل کرو گی۔ ساری رات آفس میں رہو گی تو جب تک ایک ایک فگر ٹھیک نہیں ہو جاتا تم اس بلڈنگ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر تم نے ہلنے کی کوشش کی تو میں تمہیں ٹرمینیٹ کر دوں گا اور پچھلے مہینے کی تنخواہ بھی ضبط کر لوں گا۔ یہ شیروز خانزادہ کا آرڈر تھا۔ مرحا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ سر پلیز، میرے بابا ہسپتال میں اکیلے ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ مرحا کا گلا رند گیا لیکن شیروز نے مڑ کر اپنی چیئر سنبھال لی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جما لی۔ مجھ سے یہ جذباتی ڈرامے بازی مت کرو مرحا، ہر کام چوم امپلائی کا یہی گسا پٹا بہانہ ہوتا ہے۔ کبھی دادی مر جاتی ہے، کبھی بابا بیمار ہو جاتے ہیں۔ گیٹ آؤٹ اور کام شروع کرو۔ مرحا روتی ہوئی کیبن سے باہر آ گئی۔ اپنی ڈیسک پر آ کر وہ دھپ سے کرسی پر گری اور سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ بابا کی بیماری، اسپتال کے بلز اور اوپر سے یہ ظالم باس۔ ابھی اس نے لیپ ٹاپ آن کیا ہی تھا کہ اس کے پرانے سے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اسپتال کا نمبر تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو، مرحا بات کر رہی ہیں؟ بیٹا جلدی سے سٹی اسپتال آ جائے، تمہارے والد کی حالت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، وہ بار بار تمہیں بلا رہے ہیں، جلدی پہنچو۔ نرس کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر مرحا کا فون ہاتھ سے چھٹ کر ڈیسک پر گرا۔ اس نے نہ فائل دیکھی نہ باس کی دھمکی یاد رہی۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنا بیگ اٹھا کر لفٹ کی جانب بھاگی۔ اسے پیچھے سے کولیگز کی آوازیں آ رہی تھی مگر وہ سب سنی انسنی کر کے روتی ہوئی سڑک پر آئی اور رکشہ لے کر سیدھا اسپتال پہنچی۔ کوریڈور میں بھاگتے ہوئے سیدھا بابا کے وارڈ میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین پر گھر گئے۔ اس کے بابا آکسیجن ماسک لگائے بستر پر لیٹے ہانپ رہے تھے۔ ان کی حالت واقعی بہت خراب تھی لیکن ان کے سرہانے کے انتہائی باروب شاہانہ لباس میں ملبوس سفید بالوں والی بوڑھی عورت بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بابا،
मेरा चीखते हुए आगे बढ़ी और अपने बाप के सीने से रख गई। मेरी बच्ची। बाबा ने कमजोर हाथों से उसका सर सहलाया। उनकी सांस बुरी तरह से उखड़ रही थी। बाबा, आपको क्या हो गया है? आप ठीक हो जाएंगे, मैं आ गई हूं ना। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मेरा हाथ बिलक बिलक कर रो रही थी। बाबा ने मुश्किल ऑक्सीजन मास्क थोड़ा सा हटाया। उनके चेहरे पर मौत की जर्दी छा रही थी, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने उस अजनबी औरत की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर दुख और पछतावे की गहरी लकीरें थी। अम्मा। बाबा की आवाज में एक अजीब सी तड़प और थकन थी। मैंने आपका दिल दुखाया था, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी पसंद की शादी की और आपका गरूर तोड़ा, लेकिन मेरी मीरा का इस दुनिया में मेरे बाद कोई नहीं है। इस मुआशरे के भेड़ियों के सामने उसे अकेला मत छोड़िएगा। मेरा हैरत और सदमे से कभी अपने बाबा को देखती और कभी उस औरत को। अम्मा। बाबा इस अमीर और बारूब औरत को अम्मा क्यों कह रहे थे? कुछ नहीं होगा तुम्हें मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तूने मुझे बुलाने में इतनी देर क्यों कर दी जालिम? 20 साल, 20 साल में तेरी राह तकती रही कि मेरा बेटा वापस आएगा। दादी उनका माथा चूमते हुए रो पड़ी। मजबूरी और दुख के इस आलम में मेरा का दिमाग जैसे सुन हो गया था। वो तो एक गरीब सी लड़की थी, जिसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। माँ के बढ़ने के बाद बाबा भी उसकी कुल कायनात थे। उसे याद आया कि कैसे बाबा उसकी फीस भरने के लिए डबल शिफ्ट में काम करते थे, कैसे वो ईद पर पुराने कपड़ों को धोकर पहन लेती थी, मगर बाबा के चेहरे पर शक्ल नहीं आने देती थी। जब वो छोटी थी तो बाबा से पूछती थी कि हमारे रिश्तेदार कहाँ हैं, तो बाबा मुस्कुरा कर कहते थे कि हम गरीबों के रिश्तेदार नहीं होते बेटा। कॉलेज के बाद नौकरी के लिए उसने दर बदर की ठोकरें खाई थी, और फिर बड़ी मुश्किल से इस अजाब जैसी कंपनी में जॉब मिली, जहाँ बॉस ने इंटरव्यू में उसके पुराने जूतों और घबराए हुए अंदाज का मजाक उड़ाया, लेकिन उसके शानदार नंबर्स देखकर जॉब दे दी थी। वो रोज उस बॉस के ताने सिर्फ बाबा की दवाइयों के पैसे की खातिर बर्दाश्त करती थी। और आज अचानक ये औरत कहाँ से आ गई थी? ये हवेली, ये जायदाद, ये कौन सी कहानी थी जिससे वो आज तक बेखबर थी? मुझसे वादा करे अम्मा। बाबा ने हाँफते हुए मिराह का कांपता हुआ हाथ पकड़ा और उसे दादी के हाथ में दे दिया। ये ये अब आपकी है। इसकी इज्जत, इसकी जिंदगी अब आपके हवाले है। इसे वो सब मिलना चाहिए जो इसका हक है। इसे अपने साए में ले ले। दादी ने मिराह का हाथ मजबूती से थाम लिया। उनकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक फौलादी अज़्म उभरा। मैं वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तेरी इस बेटी को इसकी हर खुशी, हर हक मिलेगा। मैं इस पर आंच नहीं आने दूंगी। ये मेरी इज्जत है, मेरी जान की अमानत है, और इसका फैसला मैं आज और अभी करूंगी। दादी ने फौरन अपना महंगा तरीन फोन निकाला और एक नंबर डाल किया। दूसरी तरफ फौरन से कॉल रिसीव कर ली गई। शरोज। दादी की आवाज में एक कमांडर जैसी गर्ज थी। जी दादी जान, खैरियत? आपकी आवाज को क्या हुआ है? दूसरी तरफ से शेरोज खानजादा की फिक्रमंद आवाज उठी। दादी ने गहरी सांस ली और इंतहाई ड्रामाई अंदाज में सीने पर हाथ रखते हाँफने की अदाकारी शुरू कर दी। मेरी तबीयत बहुत खराब है शेरोज। मुझे लग रहा है मेरा दिल बंद हो रहा है। मेरा आखिरी वक्त आ गया। फौरन सिटी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पहुंचे। और सुनो, काजी को भी साथ लेते हैं ना। अगर तुमने मेरी आखिरी शक्ल देखनी है तो मुझे सुकून से मरते देखना है, तो काजी को लेकर 15 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच जाओ। दूसरी तरफ शेरोज के हवास उठ चुके थे। दादी जान आपको हुआ क्या है? और काजी क्यों दादी जान? आप अस्पताल में मर रही हैं या शादियां करवा रही हैं? काजी आईसीयू में क्या करेगा? शेरोज की परेशान मगर उलझी हुई आवाज आई। बकवास मत करो बदतमीज। जो कहा है वो करो, वरना मैं तुझे कभी मौत नहीं करूंगी। मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रही हूँ, तुझे सवालों की पड़ी है। दादी ने कॉल काटते हुए मिराह की जानिब देखा, जो सदमे से बेहाल थी। ठीक 20 मिनट बाद वार्ड का दरवाजा धड़ाम से खुला और शेरोज खानजादा टाई ढीली किए हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक बूढ़े काजी साहब भी खौफजदा हालत में अंदर आए। उनका चश्मा बार बार नाक पर से फिसल रहा था और वह अस्पताल की मशीनों को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई टाइम बम हो। शेरोज की नजर सीधी बेड पर गई, जहां दादी बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। उनके पास एक मरीज लेटा था, जिसका चेहरा ऑक्सीजन मास्क में छुपा हुआ था, और बेड के पास जमीन पर बैठी लड़की। शेरोज की आंखें हैरत से फट गई। तो
शेरोज की आवाज में हैरत, गुस्सा और कंफ्यूजन का एक तूफान था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? 2 0 वाली लड़की, मैंने तुम्हें ऑफिस में फाइल मुकम्मल करने का कहा था और तुम ड्रामा करके यहाँ आईसीयू में छुप कर बैठी हो। मेरा ने रोती हुई सुर्ख आंखों से उसे देखा। उसके दिमाग में साए साए हो रही थी। ये डंगर बॉस यहाँ क्या कर रहा था? उसे लगा शायद ये उसका पीछा करते हुए यहाँ भी इसे नौकरी से निकालने आ गए। इससे पहले कि मेरा कुछ बोलती या शेरोज मजीद कुछ बकवास करता, दादी ने आगे बढ़कर शेरोज के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ घसीट किया। थप्पड़ की आवाज से काजी साहब उछल पड़े और एक कदम पीछे हट गए। खबरदार, जो मेरी पोती से इस लहजे में बात की। दादी की दहाड़ पर शेरोज अपना गाल सहलाता पीछे हटा। पोती? दादी जान, आपका दिमाग तो ठीक है? कौन सी पोती? ये मेरी कंपनी की सबसे नालायक एम्प्लॉय है, जो काम चोर है, और मुझे इसने 20 करोड़ का चूना लगाया है। दादी ने उसे बात मुकम्मल ही नहीं करने दी। ये मेरे बिछड़े हुए बेटे की इकलौती निशानी है, मेरा खानजादा, और तुम्हारा निकाह आज और अभी इसी वक्त इसी से होने जा रहा है। शेरोज पर तो जैसे बिजली गिर गई। वो कभी दादी को देखता और कभी उस रोती हुई बिखरे बाल वाली मिरा को। निकाह? दादी जान, आपका ब्लड प्रेशर वाकई शूट कर गया है। मैं इस जाहिल, बदतमीज और कामचोर लड़की से निकाह क्यों करूंगा? कभी नहीं। ये लड़की मुझे ऑफिस में जलील करवाती है, घर में लाया तो मेरी जान नहीं लेगी। शेरोज ने सख्ती से इनकार किया। काजी साहब ने खनकारते हुए कहा, बेगम साहिबा, निकाह आईसीयू में और लड़का तो राजी नहीं है। मैं चलता हूँ। काजी साहब, आपने एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं गार्ड से कहकर आपकी टांगे तुड़वा दूंगी। दादी ने काजी साहब को ऐसी नजर से घूरा कि वो बेचारे दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। फिर दादी ने शेरोज की तरफ रुख किया। अगर तूने इनकार किया शेरोज, तो मैं अभी इसी वक्त जहर खा लूंगी और तू सारी जिंदगी अपनी दादी के खून का बोझ लेकर फिरेगा। दादी ने पास पड़ी दवाइयों को एक शीशी उठा ली जिस पर डेंजर लिखा था, और ड्रामा अपनी अरूज पर पहुंच गया। दादी, ये फ्रेश क्लीन्स की बोतल है, आप इसे पीकर सिर्फ अपना मादा खराब करेंगी, मरेंगी नहीं। शेरोज ने झंझलाते हुए कहा, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था। मेरा के बाबा ने बामुश्किल अपना हाथ उठाया और शेरोज की तरफ देखा। उनकी आंखों में इल्तजा थी, एक बाप की बेबसी जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकती है। मेरा बाबा की हालत देखकर चीखी, बाबा प्लीज कुछ ना बोले, मुझे कोई निकाह नहीं करना इस मगरूर इंसान से। ये बहुत बुरा आदमी है, ये मुझे हमेशा डांटता है। मेरा बच्चों की तरह रोने लगी, लेकिन उन्होंने मिराह का हाथ दबाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। उनकी नजरों में की इल्तजा थी कि मेरी आखिरी ख्वाहिश मान लो। काजी साहब, जो ये सब देखकर पहले ही घबरा रहे थे, दादी के एक और धमकी अमेज इशारे पर उन्होंने जल्दी से खुतबाए निकाह पढ़ना शुरू कर दिया। शेरोज ने दादी की तरफ देखा, जो कि फ्रेश क्लीन्स की बोतल का ढक्कन खोल चुकी थी। उसे हाथ मारते हुए दांत पीसे, मुठ्ठियां बींची और गुस्से से मिराह को घूरते बोला, कबूल है। काजी साहब ने डरते डरते मिराह से पूछा, तो मिराह ने अपने मरते हुए बाप की आंखों में मौजूद आखिरी ख्वाहिश, उनकी बेबसी और उम्मीद को देखते रोते हुए हिचकियां लेते 3 बार कबूल है कह दिया। उसके बोलते हुए कमरे में एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। बाबा के चेहरे पर एक इंतहाई पुरसुकून और इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने मिराह का हाथ चूमा, फिर दादी की तरफ देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। हाथ की गिरफ्त जो मिराह के हाथ पर थी अचानक ढीली पड़ी और उनका सर एक तरफ ढलक गया। मॉनिटर पर चलने वाली धड़कन की लकीर एकदम सीधी हो गई, जिसके साथ ही एक तवील दिल खराश पीप की आवाज पूरे वार्ड में गूंजी। बाबा! मिराह की दिल हाड़ देने वाली आवाज अस्पताल की दीवारों से टकराई। वो बाप के सीने से गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। शेरोज, जो अभी तक निकाह के सदमे और गुस्से में था, इस मंजर को देखकर सख्ते में खड़ा हो गया। उसके हाथ से उसके कार्ड की चाबियां गिर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस बात को दादी का ड्रामा और लड़की की मकाराना चाल समझ रहा था, वो हकीकत में एक बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया और तलख तरीन सच्चाई थी। मौत ने उसके केबिन की नालायक एम्प्लॉय को लम्हे में उसके शरीक हाथ बना दिया, और वो डंगर बॉस अब चाहकर भी उस रिश्ते और रोती हुई लड़की से जान नहीं छुड़ा सकता था। अस्पताल की वो रात मिराह के लिए क़यामत से कम नहीं थी। बाप की मौत का सदमा और फिर अचानक उस मगरूर शख्स से निकाह। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था।
بابا کی تدفین کے مراحل کسی مشینی انداز میں طے پائے۔ شیروز جو ابھی تک اپنی دنیا میں لٹنے کے صدمے میں تھا، خاموشی سے سارے انتظامات لکھتا رہا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک رات پہلے تک ایک آزاد اور سنگل CEO تھا اور بے قدر کام چور بیوی کا شوہر بن چکا تھا۔ تدفین کے بعد قبرستان کی مٹی جھاڑتے جب وہ خانزادہ حویلی پہنچے تو حویلی کے باہری آہنی دروازے کھلتے ہی اندر کا منظر اسی طوفان کا پیشی خامہ لگ رہا تھا۔ دادی دان کی ہسپتال میں کی گئی ڈرامائی ایکٹنگ اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور ان کے چہرے پر وہی پرانا باروب اور ہٹلر نما تاثر واپس آ چکا تھا جس سے پوری حویلی کانپتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں خاندان کے سبھی افراد موجود تھے۔ شیروز کے والد تایا جان، دائی جان اور کزنس سب پریشانی سے دادی کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان سب کی نظریں دادی کے پیچھے کھڑی اس سہمے ہوئے بکھرے بالوں اور رو رو کر سوجی آنکھوں والی لڑکی پر جم گئی۔ اماں جان، یہ کون ہے؟ اور شیروز کی حالت ایسی کیوں ہے جیسے کسی نے اسے اغوا کر کے چھوڑا ہو؟ شیروز کے والد، جنہیں حویلی میں بڑے صاحب کہا جاتا تھا، نے حیرت سے پوچھا۔ دادی نے اپنی سونے کی منہ والی جھڑی زمین پر زور سے ماری، جن کی آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونجی اور سب کی سانس رک گئی۔ یہ میرا خانزادہ ہے۔ دادی کی آواز میں ایک گرج تھی۔ میرے اس بچھڑے ہوئے بیٹے کی اکلوتی نشانی، جسے تم لوگوں نے اپنی جھوٹی انا اور خاندانی غرور کی بھیٹ چڑھا کر اس گھر سے نکال دیا تھا، اور آج سے یہ اس حویلی کی بیٹی ہی نہیں بلکہ تمہاری بہو اور اس ڈفر شیروز کی منقوہ بیوی بھی ہے۔ حویلی میں جیسے 12 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آ گیا تھا۔ تائی کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ بڑے صاحب کی آنکھیں پھٹ گئی اور صوفے پر بیٹھی شیروز کی کزنس کے تو طوطے ہی اڑ گئے۔ اماں جان، ہوش میں تو ہے؟ اس آؤٹ کاسٹ لڑکی سے شیروز کا نکاح؟ ایک ایسی لڑکی جس کا نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے نہ اسٹیٹس، اسے آپ نے ہمارے پڑھے لکھے اور بزنس مین بیٹے کے لیے باندھ دیا؟ زرتاج بیگم نے چیختے ہوئے احتجاج کیا۔ دادی نے انہیں ایسی خونی نظروں سے گورا کہ وہ فوراً اپنی جگہ پر دبک گئی۔ خبردار، جو میری پوتی کے خلاف ایک لفظ بھی بکا، اس حویلی کا خون ہے، اور کان کھول کر سن لو تم سب لوگ۔ آج کے بعد اس گھر میں مرحا کا وہی مقام ہوگا جو اس گھر کے وارث کا ہے۔ جس گھر نے بھی اس کے ساتھ غلط برتاؤ کیا ہے، اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، اس کی آنکھ میں آنسو لایا، میں اپنی جائیداد میں سے اس شخص کا سارا حصہ کاٹ کر مرحا کے نام کر دوں گی، اور تم جانتے ہو میں جو کہتی ہوں وہ کر گزرتی ہوں۔ دادی کا یہ اعلان کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھا۔ سب کے منہ پر جیسے تالے لگ گئے، کیونکہ حویلی، بزنس اور بینک اکاؤنٹس سب دادی کے کنٹرول میں تھے۔ خزانے کی چابیاں انہی کے دوپٹے کے پلو سے بندھی تھی۔ شیروز جو پہلے اسپتال سے لے کر اب تک صدمے کی حالت میں دیوار سے لگا کھڑا تھا، اس کا دل چاہا کہ اپنا سر اسی دیوار میں دے مارے۔ اس نے مایوسی سے مرحا کو دیکھا، جو اپنے باپ کے غم میں اس قدر نڈال تھی کہ اسے جائیدادوں اور دھمکیوں سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے زمین کو گھور رہی تھی۔ شیروز غصے سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے نکلا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ بس اس صورتحال سے فرار چاہتا تھا۔ دادی نے مرحا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جا میری بچی، تو بھی جا کر آرام کر۔ شیروز کا کمرہ اوپر دائیں طرف ہے، اب وہی تیرا کمرہ ہے۔ مرحا روبوٹ کی طرح قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ شیروز کا کمرہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے صدارتی سویٹ سے کم نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ کمرہ ایک جنگ کا میدان لگ رہا تھا۔ شیروز طوفان کی طرح کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹائی کھینچ کر بیڈ پر پھینکی، اور جیسے ہی دروازہ کھلا اور مرحا اندر داخل ہوئی، شیروز کا غصہ لاوے کی طرح ابل پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں قدم رکھنے کی؟ شیروز دہاڑا۔ مرحا چپ چاپ دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک اور ریلا آ گیا۔ مجھ سے یہ معصومیت اور رونے کا ڈرامہ مت کرو مرحا، میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ شیروز اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ تھا۔ تم جیسی غریب اور مڈل کلاس لڑکیاں نا بہت چالاک ہوتی ہے۔ تم نے میرے آفس میں نوکری ہی اس لیے کی تھی کہ مجھ جیسے امیر بزنس مین کو تاڑ سکو، ہے نا؟ اور جب تم نے دیکھا کہ میں تمہاری ان سستی حرکتوں میں نہیں آ رہا، تو تم نے اپنے مرتے ہوئے باپ کو ہتھیار بنا لیا۔ کیا شاندار اسکرپٹ لکھا ہے تم نے، اور میری اس جذباتی دادی نے اس پر اندھا اعتبار کر لیا۔ 20 کروڑ کی ڈیل میں 2 زیرو کم کرنے والی نالائق لڑکی، تم نے میری زندگی میں زیرو لگا دیا ہے۔ شیروز چیختا جا رہا تھا۔ اس کے الفاظ کسی خنجر کی طرح مرحا کے دل میں اتر رہے تھے، لیکن مرحا نے جواب میں ایک لفظ نہیں کہا۔ اس کا دل
اپنے بابا کی یاد میں اس قدر چھلنی تھا کہ اسے شیروز کی یہ بکواس بہت چھوٹی اور بے معنی لگ رہی تھی۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی، اپنی صفائی میں کوئی جواز نہیں دیا، بس اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو کو رف سے دوپٹے سے صاف کیا اور خاموشی سے چل کر کمرے کے کونے میں رکھے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر لی۔ بس بابا کا مسکراتا چہرہ اس کی بند آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میرا کہ اس پرسرار اور تکلیف دہ خاموشی نے شیروز کے غصے پر پانی پھیر دیا۔ وہ کسی ری ایکشن کا منتظر تھا، لیکن میرا کا یوں ٹوٹا ہوا اور بے جان سا انداز دیکھ کر اسے پہلی بار دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی چبھن اور افسوس محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس نے ایک زخمی پرندے کو مزید زخمی کر دیا ہو۔ اس نے بے بسی سے اپنے بال نوچے۔ اوہ شٹ! وہ بڑبڑایا، لیکن اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اس احساس کو فوراً نظر انداز کر دیا اور بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اگلی صبح حویلی کے پرتعیش ڈائننگ روم میں ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی اور کشیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سب گھر والے سر جھکائے مکھن اور جام سے کھیل رہے تھے۔ کوئی دادی سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ دادی اطمینان سے اپنے چاندی کے کپ میں چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ میرا خاموشی سے کرسی پر سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی۔ شیروز ابھی تیار ہو کر سیڑھیاں اتر کر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی باس والی اکڑ تھی۔ جیسے اس نے اپنی کرسی سنبھالی اور ٹوسٹ اٹھایا، دادی نے گلا کھنکارا اور ایک نیا دھماکہ کر دیا۔ سب کان کھول کر سن لو۔ دادی کی آواز پر سب کے ہاتھ رک گئے۔ آج سے میرا گھر میں فارغ نہیں بیٹھے گی کہ میرے بیٹے کا خون ہے اور اس کا دماغ بھی اسی کی طرح تیز ہوگا۔ شیروز، آج سے میرا تمہارے ساتھ آفس میں تمہاری برابری کی حیثیت سے کام کرے گی، ایک عام امپلائی کی طرح نہیں بلکہ تمہاری پارٹنر کی طرح۔ اور وہ جو تمہارا نیا پروجیکٹ ہے، تم دونوں اس پر مل کر کام کرو گے۔ شیروز کے گلے میں ٹوسٹ کا نوالا پھنس گیا اور وہ بری طرح سے کھانسنے لگا۔ پانی کا گلاس پی کر نے دہشت زدہ نظروں سے دادی کو دیکھا۔ دادی جان، آپ کا دماغ، میرا مطلب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شیروز تقریباً روحان سا ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی، یہ میرے ساتھ کام کرے گی؟ دادی جان، اس نے 2 دن پہلے میری فیزیبلٹی رپورٹ میں سے 2 زیرو اڑا دیے تھے۔ اگر میں نے اسے پروجیکٹ میں شامل کیا تو یہ کمپنی کا ایسا شاندار بیڑا گرک کرے گی کہ ہم سب سڑک پر کٹورا لے کر بیٹھیں گے۔ یہ نالائق ترین امپلائی ہے۔ زرتاج بیگم اور باقی گھر والے بھی تائید میں سر ہلانے لگے، لیکن دادی کے ایک گھورنے پر سر دوبارہ سب کے جھک گئے۔ دادی کے ہاتھ میں موجود خزانے کی چابیوں کا خوف سب کی زبانوں پر بھاری تھا۔ شیروز دادی کا سب سے لاڈلا پوتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دادی اس سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن آج وہ دادی سے شدید خفا تھا۔ اس نے کیسی نالائق اور سست لڑکی اس کے پلے باندھ دی تھی، جو نہ گھر میں بولتی تھی نہ آفس میں۔ اس کا دماغ ویسے ہی شارٹ سرکٹ کا شکار رہتا تھا۔ جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ دادی نے حتمی ہی فیصلہ سنایا۔ تم دونوں ایک ہی گاڑی میں آفس جاؤ گے اور مجھے شام کو پروجیکٹ کی رپورٹ چاہیے۔ اگر میرا کو کسی نے آفس میں ذلیل کیا تو شیروز، میں تمہاری وہ درگت بناؤں گی کہ تم سی ای او کی کرسی پر بیٹھنے کے لائق نہیں روکے۔ شیروز نے غصے سے اپنا نیپکن میز پر پھینکا اور پیر پٹکتا باہر نکل گیا۔ میرا بھی خاموشی سے اٹھی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ پورے پورچ میں شیروز کی چمچماتی بلیک آڈی کھڑی تھی۔ شیروز غصے سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور جیسے ہی مرہا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی، اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ گاڑی حویلی کے دروازے سے نکلی تو اندر کا ماحول انتہائی دم گھوٹنے والا تھا۔ شیروز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گاڑی کسی کھمبے میں مار دے۔ اس نے غصے سے اے سی کا ٹیمپریچر فول کر دیا تاکہ میرا کو سردی لگے، لیکن میرا ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے باہر سڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی سڑکیں تھی جہاں وہ اپنے بابا کی پرانی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر گزارا کرتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے بابا اسے سردی میں اپنی جیکٹ پہنا دیا کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ شیروز نے کنکھیوں سے اسے روتے دیکھا تو اس کا غصہ اور چڑھ گیا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا نہ بند کرو میرا۔ شیروز نے ڈرائیونگ کرتے اور غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، دادی جان یہاں نہیں ہے جو تمہاری اس رونے دھونے والی ایکٹنگ سے امپریس ہو جائیں گی۔ تم نے بہت بڑی گیم کھیلی ہے، لیکن کان کھول کر سن لو، تم میرے آفس میں میری باس نہیں بن سکتی۔ وہاں صرف میرا رول چلے گا۔ اگر تم نے میرے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا
کہ تم خود دادی سے جا کر طلاق مانگو گی۔ وہ مسلسل سے ڈانٹتا اور تانے دیتا جا رہا تھا، لیکن مرحا کا ذہن ان سب باتوں سے بہت دور اس ہسپتال کے آئی سی یو میں اٹکا ہوا تھا، جہاں اس کے بابا ہمیشہ کے لیے آنکھ بند کر گئے تھے۔ شیروز کی کڑوی باتیں اس کی کانوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، کیونکہ اندر کا دکھ اتنا گہرا تھا کہ باہر کی کوئی تکلیف اس تک پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی شہر کی ٹریفک میں تیزی سے آفس کی جانب دوڑ رہی تھی، اور شیروز کا بلڈ پریشر اپنی اس خاموش، اداس اور لاپرواہ بیوی کو دیکھ کر مسلسل ہائی ہو رہا تھا۔ آفس کا ماحول کسی عقوبت خانے سے کم نہیں تھا، کم از کم میرا کے لیے تو وہ جگہ اب ایک ڈراؤنا خواب بن چکی تھی۔ باپ کی موت کا صدمہ ابھی تک تازہ تھا، اس کے ذہن میں دکھوں کی ایک دبیز دھند چھائی ہوئی تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کی کوئی چیز، کوئی بات ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ شیروز اپنے ساتھ اسے کیبن میں بٹھایا تھا، لیکن اس کی موجودگی کا مقصد صرف اس پر غصہ نکالنا ہوتا تھا۔ میرا کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ بار بار غلطیاں کرتی تھی۔ کبھی وہ کلائنٹس کی میلز کا غلط جواب دیتی تھی، کبھی اہم میٹنگ کا شیڈیول بھول جاتی، اور کبھی کافی بناتے شیروز کی قیمتی شرٹ پر گرا دیتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، جب ایک اہم غیر ملکی کلائنٹ کے ساتھ زوم میٹنگ چل رہی تھی اور مرحا نے غلطی سے فائنانس کی بجائے پچھلے سال کی فلاپ مارکیٹنگ کمپنی کی سلائیڈنگ اسکرین پر چلا دی۔ کلائنٹ نے میٹنگ کینسل کر دی اور شیروز کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو مرحا؟ شیروز نے لیپ ٹاپ زور سے بند کرتے ہوئے دہاڑ کر کہا، کیا تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ تم اس کمپنی کو ڈبو کر ہی دم لوگی؟ تمہارا دماغ کہاں ہوتا ہے؟ تم جان بوجھ کر مجھے ذلیل کروا رہی ہو تاکہ میری کمپنی تباہ ہو جائے۔ میرا سر جھکائے خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اس کے پاس شیروز کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس روبوٹ کی طرح سنتی رہتی، پھر چپ چاپ اپنے کام میں لگ جاتی۔ شیروز اس کی اس مردہ جیسی خاموشی سے مزید چڑھنے لگا تھا۔ اس سے غصہ آتا تھا کہ لڑکی پلٹ کر جواب کیوں نہیں دیتی، لڑتی کیوں نہیں، روتی کیوں نہیں۔ گھر واپسی پر بھی حالات کچھ مختلف نہیں تھے۔ حویلی کی عورتیں، خاص طور پر شیروز کی ماں، جسے سب بیگم صاحبہ کہتے تھے، اور اس کی بہنیں مرحا کو ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر مرحا کے کپڑوں کا مذاق اڑایا جاتا، اس کے غریبانہ پس منظر پر تانے دیے جاتے، اور اسے بار بار یہ احساس دلایا جاتا کہ اس حویلی اور شیروز کے لیے ہرگز قابل نہیں تھی۔ ایک دن بیگم صاحبہ نے مرحا کے پرانے کپڑوں کا بیگ اٹھا کر لاؤنج کے بیچوں بیچ پھینک دیا اور طنزیہ لہجے میں بولی، یہ چیتھڑے اٹھا کر نا اپنے کمرے میں رکھو۔ میرے بیٹے کے عالیشان کمرے میں تمہارے یہ بدبودار اور سستی چیزیں دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگتی ہے۔ تم جیسی دو کوڑی کی لڑکیوں کی اوقات یہی ہوتی ہے کہ کسی امیر گھرانے میں گھسنے کے لیے مرتے ہوئے باپ کا سہارا لینے۔ مرحا یہ الفاظ سن کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے پرانے کپڑے سمیٹنے لگی جس میں اس کے پاپا کی خوشبو بسی تھی۔ اسی وقت دادی جان کی گرجدار آواز پورے لاؤنج میں گونجی، خبردار، جو کسی نے میری پوتی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا۔ دادی جان اپنی چھڑی ٹکٹکاتی ہوئی سیڑھیوں سے اتری۔ ان کا جلال دیکھ کر بیگم صاحبہ سمٹ کر رہ گئی، ان کا رنگ اڑ گیا۔ دادی جان نے آگے بڑھ کر مرحا کو زمین سے اٹھایا اور اسے سینے سے لگایا۔ یہ اس گھر کی وارث ہے، اور جس نے بھی اس کا دل دکھایا نا، میں اس کی زندگی عذاب کر دوں گی۔ دادی جان مرحا کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ حویلی کا سب سے پرسکون حصہ تھا۔ مرحا دادی کے گلے لگ کر اس طرح روئی جیسے سالوں کا غبار نکال رہی ہوں۔ دادی جان، میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، شیروز مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ مرحا ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ دادی نے بڑی محبت سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے پاس بستر پر بٹھایا۔ میری بچی، تو اتنی کمزور تو نہیں ہے، تو میرے شیر بیٹے کی بیٹی ہے جس نے اس پوری حویلی اس کے فرسودہ رواجوں سے اکیلے بغاوت کی تھی۔ دادی کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں تیرنے لگی۔ تیرا باپ میرا سب سے لاڈلا بیٹا تھا، لیکن وہ بہت باغی تھا۔ اسے جب ایک عام سی غریب گھرانے کی لڑکی یعنی تیری ماں سے پسند کی شادی کی بات کی تو اس حویلی میں طوفان آ گیا۔ شیروز کے دادا نے اسے جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی۔ میں بھی ان جھوٹی روایت میں اندھی ہو چکی تھی، میں نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دیا۔ تیرا باپ اپنی محبت کی خاطر اس حویلی کی ہر آسائش، ہر دولت کو ٹھوکر مار کر چلا گیا۔ اس نے ایک آؤٹ کاسٹ بننا قبول کیا، لیکن اپنی محبت سے پیچھے نہیں ہٹا۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے سکون کی نیند نہیں دی تھی۔ میں سالوں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی رہی، میری ممتا مجھے ہر پر ڈستی تھی۔
جب مجھے اس کا پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن اب تو میرے بیٹے کا عکس بن کر میرے پاس آ گئی ہے۔ دادی نے مرحا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تو اس عظیم اور بہادر باپ کی ذہین بیٹی ہے، تجھے کسی سے کمتر ہونے کا احساس دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حویلی تیری ہے، یہ حق تیرا ہے۔ اور سن لے میری بات، یہ شیروز اور یہ جو اوپر سے اتنا مغرور اور اکڑ بنا پھرتا ہے نا، اندر سے یہ بالکل موم ہے، یہ دل کا بہت نرم ہے۔ اس لیے تجھے ابھی تک اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ ایک جھٹکے میں تیری صورت میں اپنے گلے پڑنے والی اس ذمہ داری سے گھبرا گیا۔ تجھے رو کر اور سہم کر اسے مزید دور نہیں کرنا، تجھے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے مرحا، تجھے اسے اپنے دائرے میں لانا ہے، اسے نرم کرنا ہے، اسے دکھانا ہے کہ تو کون ہے، ایک ڈری سہمی لڑکی نہیں بلکہ مرحا خانزادہ بن کر دکھا۔ دادی کے ان جذباتی اور حوصلہ افزا الفاظ نے مرحا کے اندر جیسے ایک نئی روح پھونک دی۔ اس کے اندر کا دکھ یخلق ایک مضبوط ارادے میں بدلنے لگا۔ اس رات اس نے اپنے بابا کی تصویر کو دیکھا، اپنے آنسو پوچھے اور فیصلہ کیا کہ اب وہ رونے دھونے والی مرحا نہیں رہے گی، وہ اپنے باپ کی عزت اور اپنا حق کسی کو چھیننے نہیں دے گی۔ وقت گزرتا گیا، 2 سے 3 ماہ کا عرصہ کیسے گزرا حویلی والوں کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن ان 3 مہینوں میں مرحا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ اب ڈر کر کمرے میں کونے میں دبک کر رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ دادی جان نے اس کے وارڈروب کو شاندار اور قیمتی لباسوں سے بھر دیا تھا۔ اب وہ آفس جاتی تو اس کا اعتماد دیکھنے والا ہوتا۔ اس نے ان 3 مہینوں میں راتوں کو جاگ جاگ کر کمپنی کی ساری ہسٹری، پروجیکٹس اور بزنس اسٹرکچرز کو رٹ لیا تھا۔ اس کا دماغ واقعی بہت تیز تھا اور دادی کی بتائی ہوئی باتوں سے اس کی صلاحیتوں کو نکھار دیا تھا۔ شیروز جو پہلے اس پر چیختا تھا اب اس کے بدلے خاموشی اور کام میں تیزی دیکھ کر حیران ہوتا۔ اور پھر وہ دن آیا جس نے شیروز کو مکمل طور پر دنگ کر دیا۔ کمپنی کے بورڈ روم میں ایک بہت اہم اور فیصلہ کن میٹنگ چل رہی تھی۔ انٹرنیشنل انویسٹر سامنے بیٹھے تھے اور شیروز کی ٹیم ایک نئی مارکیٹنگ پروجیکٹ کا بجٹ پیش کر رہی تھی۔ شیروز پریشان تھا کیونکہ انویسٹر ان کے پروفٹ مارجن سے مطمئن نہیں تھے اور ڈیل ہاتھ سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ پورے بورڈ روم میں خاموشی تھی، کوئی مینیجر کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تبھی اچانک مرحا اپنی کرسی سے اٹھی۔ اس نے ایک انتہائی پر اعتماد انداز میں پروجیکٹر کے پاس جا کر اسکرین پر کچھ سلائیڈز تبدیل کیے۔ ایکسکیوز می جینٹلمین۔ مرحا کی آواز میں بلا کا اعتماد اور پیشہ ورانہ رویہ تھا۔ شیروز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا کہ آج یہ لڑکی پھر کوئی ایسی بے وقوفی کرے گی کہ انویسٹر اٹھ کر چلے جائیں گے۔ لیکن مرحا نے مسکراتے ہوئے پینٹر اسکرین پر رکھا۔ اگر ہم اپنی سپلائی چین کے اس تیسرے ماڈل کو دیکھیں جسے سر شیروز نے پریزنٹ کیا ہے تو اس میں لاجسٹکس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اسے ہمارے پچھلے سال کے ڈیڈ اسٹاک کی ریسائکلنگ اسٹریٹجی کے ساتھ مرج کر دیں تو ہماری کاسٹ 30% تک کم ہو جائے گی اور پروفٹ مارجن 12% کی بجائے سیدھا 25% پر چلا جائے گا۔ اس نے وائٹ بورڈ پر کچھ ایسی شاندار کیلکولیشن اور مارکیٹ کے اسٹیٹس پیش کیے کہ پورے بورڈ روم میں پن ڈراپ سائلنس چھا گیا۔ انویسٹر کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ خوشی سے سر ہلانے لگی۔ مرحا نے مزید 10 منٹ تک ایسی زبردست پریزنٹیشن دی کہ انویسٹرز نے اسی وقت ڈیل سائن کرنے کا اعلان کر دیا۔ بورڈ روم تالیوں سے گونج اٹھا۔ شیروز اپنی کرسی سے بت بنا بیٹھا رہا۔ وہ دنگ تھا، شوق میں تھا اور پہلی بار اس لڑکی کی ذہانت اور اس کے بولنے کے انداز سے شدید متاثر ہوا تھا کہ وہی مرحا تھی جو زیرو کم لگاتی تھی اور آج وہ کروڑوں کے ڈیل اپنے دماغ کے زور پر فائنل کروا چکی تھی۔ میٹنگ کے بعد جب سب چلے گئے تو شیروز نے مرحا کو دیکھا جو کہ اپنی فائلیں سمیٹ رہی تھی۔ یہ کیلکولیشن تم نے کب تیار کی؟ شیروز کی آواز میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ اور دبی دبی سی تعریف تھی۔ مرحا نے مڑ کر ایک انتہائی قاتلانہ اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ڈنگر باس صاحب، میں غریب ضرور تھی لیکن جاہل نہیں تھی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے محنت کی ہے، بس آپ نے مجھے کبھی موقع ہی نہیں دیا کچھ ثابت کرنے کا۔ آپ کا غرور آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے تھا، اب ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیے گا کیونکہ اب میرا خانزادہ میدان میں آ چکی ہے۔ وہ اپنی فائل اٹھا کر پورے غرور سے کیبن سے باہر نکل گئی اور شیروز حیرت، غصے اور ایک اندکی کشش کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ گھر میں مرحا اور دادی جان کی دوستی اتنی گہری ہو چکی تھی کہ حویلی کے باقی لوگ ان سے جلنے لگے تھے۔ بیگم صاحبہ کوئی بات کسی تو ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ایک آؤٹ کاسٹ لڑکی
ان کی بیٹی کی بیوی بن کر اس کی چھاتی پر مونگ دل رہی ہے۔ ایک دوپہر جب دادی جان سو رہی تھی، بیگم صاحبہ نے میرا کو کچن میں اکیلا پار کر گھیر لیا۔ تم کیا سمجھتی ہو لڑکی کہ تم دو چار انگریزی کے لفظ بول کر اور دادی کو اپنی میٹھی باتوں میں لگا کر اس گھر کی مستقل بہو بن جاؤ گی؟ بیگم صاحبہ زہر خان لہجے میں بولی، خواب دیکھنا بند کرو۔ شروز تم جیسی گوار لڑکی کو کبھی دل میں اپنی بیوی نہیں مانے گا۔ میں بہت جلد تم دونوں کی طلاق کروا دوں گی، کیونکہ تم میرے بیٹے کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو۔ میرا نے اپنا کام روکا، مڑی اور بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ اتنی پر اعتماد اور تیز تھی کہ بیگم صاحبہ ایک لمحے کو گھبرا گئی۔ ساسو ماں، میرا نے جان بوجھ کر یہ الفاظ استعمال کیے جس سے بیگم صاحبہ کی کو چڑ تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں شروز کی منقوہ بیوی ہوں، اور دوسری بات، اب طلاق اتنی آسانی سے نہیں ہونے والی۔ آپ کا بیٹا خود اب مجھ سے طلاق نہیں لینا چاہتا، یقین نہ آئے تو جا کر اس سے پوچھ لے۔ اور رہی بات اوقات کی، تو آج آپ کے بیٹے کی کمپنی کی سب سے بڑی ڈیل اسی گوار لڑکی نے فائنل کروائی ہے، اس لیے اب یہ دھمکیاں دینا نہ بند کریں اور حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھ لیں، ورنہ بی پی ہائی ہو جائے گا آپ کا۔ میرا اطمینان سے جوس کا گلاس اٹھا کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ بیگم صاحبہ صدمے سے کھلے منہ کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس رات کمرے کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ شروز لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور میرا آرام سے صوفے پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ ان 3 مہینوں میں میرا کی خاموشی نے شروز کو عجیب سی فرسٹریشن میں مبتلا کر رکھا تھا، لیکن آج کی میرا وہ پرانی ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی۔ شروز نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور غصے سے میرا کی جانب دیکھا۔ آج تم نے میٹنگ میں جو کچھ کیا ہے نا، وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے تھا نا؟ تم ثابت کرنا چاہتی تھی کہ تم مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہو؟ شروز نے تندو تیز لہجے میں کہا۔ میرا نے کتاب بند کی اور سکون سے اس کی جانب دیکھا۔ ہر کام آپ کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوتا مسٹر شروز۔ میں نے کمپنی کا فائدہ سوچا، وہ کمپنی جو میری دادی اور میرے بابا کی بھی تھی۔ اگر آپ کی ایگو اتنی نازک ہے کہ ایک لڑکی کی کامیابی سے ہرٹ ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ شروز صوفے سے اٹھ کر اس کے بالکل سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ زبان بہت چلنے لگی ہے تمہاری آج کل۔ بھول گئی ہوں کہ کچھ مہینے پہلے تم اسی آفس میں میرے سامنے روتی رہتی تھی، اور یہ صوفہ، تم اس صوفے پر کیوں بیٹھی ہو؟ یہ میرا صوفہ ہے، تم نیچے فرش پر سویا کرو۔ میں تمہیں اس بیڈ یا صوفے کے قریب نہیں دیکھنا چاہتا۔ شروز نے اپنا روایتی دوست جمانے والا انداز اپنایا، لیکن آج میرا نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور شروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سنیں مسٹر ڈنگر باس، میرا نے اپنی انگلی اس کے سینے پر رکھی۔ وہ روتی ہوئی، میرا اب مر چکی ہے، اب میں آپ کی بیوی ہوں، آدھی جائیداد اور اس گھر کی مالکن ہوں۔ آپ کو فرش پر سونا ہے تو شوق سے سوئیں، آپ کو جو کرنا ہے کریں، بلکہ کمپنی میں بالکنی میں جا کر سوئیں تاکہ آپ کے گرم دماغ کو کچھ ٹھنڈی ہوا لگے۔ میں تو آج سے بیڈ پر ہی سوؤں گی۔ شروز کی آنکھیں حیرت سے پھیر گئی۔ تم مجھے، شروز خانزادہ کو حکم دے رہی ہو؟ وہ غصے اور کسی اندیکھی کشش کے زیر اثر تھوڑا اور قریب ہوا۔ جی ہاں، اور اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو دادی جان کا دروازہ 7 والے کوریڈور میں ہی ہے، جا کر شکایت لگا دے۔ میرا نے اسے روحانیت سے جواب دیا اور اسے کندھے سے پیچھے دھکیلتے بیڈ کی جانب چلی گئی اور بیڈ کے عین وسط میں جا کر لیٹ گئی اور کمبل اوڑھ لیا۔ شروز غصے اور جنجلاہٹ اور حیرت سے کبھی اس بیڈ پر قابض لڑکی کو دیکھتا اور کبھی اس صوفے کو جسے میرا نے اس کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس چڑچڑی زبان دراز مگر بے حد ذہین اور خوبصورت لڑکی سے لڑے کہ اس کے نئے اور بے باک روپ پر مر مٹے۔ اسے دانت پیستے ہوئے تکیہ اٹھایا اور بڑبڑاتا ہوا صوفے پر جا گرا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا چڑیل، کل آفس میں تمہیں بتاتا ہوں کہ باس کون ہے۔ لیکن میرا کمبل کے اندر مسکرا رہی تھی۔ جنگ اب باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی تھی اور دونوں اس جنگ کو بے حد انجوائے کرنے لگے تھے۔ کڑواہٹ کی جگہ اب ایک کھٹی میٹھی نوک جھوک نے لے لی تھی، اور یہ نفرت اب کسی اور ہی خوبصورت جذبات میں ڈلنے کے لیے تیار تھی۔ میرا اور شروز کے درمیان اب ایسی ایک غیر اعلانیہ جنگ چھڑ چکی تھی جس میں دونوں ہی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ شروز اندر ہی اندر میرا کی ذہانت، اس کے بدلے ہوئے اعتماد، انداز اور اس کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہو چکا تھا۔ جب میرا لیپ ٹاپ پر جھکی کام کر ہی رہی تھی تو شروز فائل پڑھنے کی بجائے ترقی سے اسے دیکھتا رہا، لیکن جیسے میرا نظریں اٹھاتی
وہ فوراً گلا کھنکار کر اسکرین کی طرف دیکھنے لگتا، اپنی انا اور غرور کے ہاتھوں مجبور شیروز خانزادہ کے لیے اقرار کرنا اپنی توہین کے مترادف تھا کہ اس نالائق اور سست سمجھنے والی لڑکی کے سیر میں بری طرح سے گرفتار ہو چکا ہے، اور وہ جان بوجھ کر مرحا کے کاموں میں کیڑے نکالتا، اسے بلا وجہ کیبن میں بلاتا تاکہ اس کے سامنے رہے۔ لیکن مرحا نے بھی اپنی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی، اسے ہر بات کا ایسا نپا تلا اور کرارا جواب دیتی کہ شیروز دانت پیس کر آ جاتا۔ لیکن یہ کھٹی میٹھی جنگ اس وقت ایک بھیانک موڑ پر مڑ گئی جب اگلے دن دوپہر کے وقت جب مرحا لنچ بریک پر تھی، کمپنی کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ کامران شیروز کے کیبن میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ کے مصنوعی تاثرات تھے۔ سر، ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کامران نے ایک فائل شیروز کے ٹیبل پر رکھی۔ کیا ہوا؟ شیروز نے فائل کھولی۔ سر، آج صبح کمپنی کے اکاؤنٹ سے 50 لاکھ روپے کی خطیر رقم ایک نامعلوم اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے، اور سر، یہ ٹرانسفر میڈم مرحا کے ڈیجیٹل سگنیچر اور ان کے لیپ ٹاپ سے کی گئی ہے۔ یہ دیکھیے، آئی پی ایڈریس اور ٹرانزیکشن کی ڈیٹیلز۔ کامران نے ثبوت سامنے رکھے۔ شیروز کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ اسے بار بار ان کاغذات کو دیکھا۔ مرحا کے سگنیچر، اس کا پاسپورٹ، سب کچھ میچ کر رہا تھا۔ وہ شیروز جو ابھی تک کل تک مرحا کی ذہانت پر فخر محسوس کر رہا تھا، اس کے اندر کا شکی اور مغرور باز ایک دم جاگ اٹھا۔ اسے لگا جیسے مرحا نے اس کے اعتماد کا خون کر دیا ہے۔ تو یہ تھی تمہاری اصلیت؟ غریب لڑکی کو جب اچانک کروڑوں کا اختیار ملتا ہے تو اس کی نیت خراب ہو ہی جاتی ہے۔ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس نے اپنی اوقات دکھا دی۔ شیروز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے فوراً کی بورڈ پر انگلیاں مارتے مرحا کا ٹرمینیشن لیٹر ٹائپ کیا، اس کا پرنٹ نکالا اور سیکورٹی کے ہاتھوں مرحا کے ڈیسک پر بھجوا دیا۔ ادھر مرحا جیسے لنچ سے واپس آئی، اس نے اپنے ڈیسک پر ٹرمینیشن لیٹر اور اس کے ساتھ 50 لاکھ کا غبن کا الزام پڑا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن صدمے سے زیادہ اسے شدید غصہ آیا۔ آج میں اس ڈنگر باس کو نہیں چھوڑوں گی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ کیا کہیں کا شہزادہ ہے کہ بغیر پوچھے بغیر سنے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا؟ مرحا غصے سے کانپتی ہوئی مٹھیاں بھینجے سیدھا شیروز کے کیبن کی جانب پڑی۔ اس نے دروازہ ناک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی اور دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اپنی چیئر پر بیٹھا شیروز خانزادہ اس کو سرخ نگاہوں سے گور کر رہ گیا۔ تم سمجھتے کیا اپنے آپ کو؟ مرحا پوری قوت سے چلاتی اس کے سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے سے آنسو تیر رہے تھے۔ یہ کیا بکواس بھیجی ہے تم نے مجھے؟ میں نے کوئی پیسے نہیں نکالے، وہی جو تم نے نہیں سمجھتی مجھے۔ شیروز بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے مخمور اور غضبناک نگاہوں سے گھورتا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ مرحا کے بولنے سے پہلے اس نے اچانک مرحا کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنی جانب کیا۔ دونوں کا توازن بگڑا اور مرحا شیروز کی گود میں آن گری۔ میرا اس اچانک حرکت پر بری طرح سے ہڑبڑا گئی اور اس کا چہرہ شرم سے اور غصے سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھی۔ شیروز کی گرفت مرحا کی کمر میں اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ شیروز کی سرخ آنکھیں مرحا کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان وقت جیسے تھم گیا۔ محبت اور غصے کا ایک عجیب سا طوفان ان نگاہوں میں تھا، لیکن اگلے لمحے شیروز کی انا جیت گئی۔ اس نے مرحا کو جھٹکے سے خود سے دور کیا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ تم نے ثابت کر دیا مرحا، تم اسی قابل ہو۔ تم نے اپنی اوقات دکھا دی۔ میں تم پر اعتبار کرنے لگا تھا اور تم نے مجھے دھوکا دیا۔ ہٹاؤ، نکل جاؤ میرے آفس سے، اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ شیروز نے غصے سے فائل زمین پر دے ماری۔ مرحا جو ابھی تک اس کی قربت پھر اس کی بے عزتی کے صدمے میں تھی، اس نے بنا کچھ کہے نفرت سے شیروز کو دیکھا اور روتی ہوئی کیبن سے باہر بھاگ گئی۔ شام کے وقت حویلی کا منظر کسی عدالت کیسا تھا۔ ڈرائنگ روم میں دادی جان، تایا جان اور زرتاج بیگم سمیت سب جمع تھے۔ میرا ایک کونے میں سر جھکائے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ شیروز نے وہ ساری فائلیں اور ثبوت دادی جان کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کے دیکھ لیں دادی جان، اپنی اس لاڈلی پوتی کے کارنامے۔ آج اس نے میری کمپنی سے 50 لاکھ چوری کیے ہیں۔ میں نے اسے آفس سے نکال دیا ہے اور اب میں اسے گھر سے بھی نکال دوں گا۔ شیروز غصے سے دہاڑ رہا تھا۔ زرتاج بیگم کے چہرے پر ایک شیطانی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ دادی جان نے فائلوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، ان کا چہرہ سخت تھا۔ بکواس بند کرو اپنی،
میری پوتی ایسی ہو ہی نہیں سکتی. جس لڑکی نے کروڑوں کی ڈیل میں 1 روپیہ نہیں مانگا وہ 50 لاکھ کے لیے چوری کیوں کرے گی؟ یہ ضرور کسی کی سازش ہے. دادی نے زرتاج بیگم کی طرف غور کر دیکھا تو ان کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی. ابھی بحث چلی رہی تھی کہ حویلی کے گارڈ کمپنی کے فنانس مینیجر کامران کو دھکے دیتے اندر لائے. کامران کی حالت خراب تھی اور وہ بری طرح سے پسینے میں شرابور تھا. دراصل دادی جان نے مرہا کے روتے ہوئے میرا آتے ہی اسے اپنے وفادار مینیجر کو اصل حقیقت جاننے کے لیے لگا دیا تھا اور کامران کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اسے حویلی بلوایا گیا تھا. کامران سیدھا دادی جان کے قدموں میں گر پڑا. مجھے معاف کر دے بیگم صاحبہ، میں نے یہ سب زرتاج بیگم پہ کہنے پر کیا تھا. انہوں نے مجھے مرہا میڈم کے لیپ ٹاپ کو ہیک کرنے کی ٹرانزیکشن کرنے کی اور انہیں پنسانے کے لیے 10 لاکھ روپے رشوت دی تھی. کامران کے اس انکشاف نے حویلی میں بم پھاڑ دیا. شیروز جو ابھی تک تیش میں تھا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے صدمے اور بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا جو کہ اب خوف سے کانپ رہی تھی. ماما؟ شیروز کی آواز میں ایک دکھ اور ٹوٹ پھوٹ تھی کہ سب خاموش ہو گئے. آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے میری بیوی پر چوری کا الزام لگایا صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے؟ اور میں اتنا اندھا تھا کہ میں نے آپ کی سازش میں آ کے مرہا کو شیروز نے شرمندگی سے مرہا کی طرف مڑنا چاہا لیکن مرہا نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا. اس نے شیروز کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں صرف حقارت تھی. وہ ایک لفظ بولے بغیر اپنا دوپٹہ سنبھالتی وہاں سے نکلی اور سیدھا دادی جان کے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا. اس رات شیروز کا کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا. اس نے بیڈ کو دیکھا پھر اس صوفے کو جہاں سے وہ مرہا سے لڑتا تھا. آج کمرے میں ایک ہولناک خاموشی تھی. اسے اپنے آپ پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا. وہ کتنا بڑا بیوقوف تھا جس نے مرہا پر یقین کرنے کے بجائے کاغذ کے چند ٹکڑوں پر یقین کر لیا. وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا. اس نے اپنا فون اٹھایا اور مرہا کو کال کی. دوسری طرف سے نمبر بزی کر دیا گیا. اس نے دوسری بار کی اور پھر کال کاٹ دی گئی. شیروز نے میسج ٹائپ کیا، مرہا پلیز میری بات سن لو، آئی ایم سو سوری، میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز کمرے میں آ جاؤ. میسج سین ہو گیا لیکن کوئی رپلائی نہ آیا. شیروز کی بے چینی اب جنون میں بدل رہی تھی. اس نے ایک اور میسج کیا، مرہا مجھ سے بات کرو، مجھے نیند نہیں آ رہی تمہارے بغیر. پھر بھی کوئی رپلائی نہ آیا. شیروز کی انا اور اس کا دکھ اب مل کر اس کا تماشا بنا رہے تھے. اس نے آخری وار کیا اور غصے سے میسج ٹائپ کیا، اگر تم اگلے 5 منٹ میں کمرے میں نہیں آئی تو قسم کھا کر کہتا ہوں میں پنکھے سے لٹک کر جان دے دوں گا اور اس کی ذمہ دار تم ہوگی. میسج سین ہوا اور اگلے لمحے میرا کا رپلائی آ گیا. شیروز نے جلدی سے فون کھولا. اسکرین پر صرف 2 لفظ لکھ رہے تھے، شوق سے لٹکو، صبح صفائی والے کو کہہ کر لاش اتروا دوں گی. شیروز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اس نے اپنا فون غصے سے بیڈ پر دے مارا. یہ ظالم لڑکی ہے، شوہر مرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور اسے صفائی والے کی پڑی ہے. شیروز مزید تپ گیا. اسے اب یہ دوری برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی. اس نے دماغ لڑایا اور ڈریسنگ ٹیبل سے دادی کے بلڈ پریشر کی گولیاں اٹھائی جو کہ کل غلطی سے ادھر رہ گئی تھی. وہ دبے قدموں دادی کے کمرے کی طرف گیا اور ہلکے سے دروازہ ناک کیا. اندر سے مرہا نے دروازہ کھولا تو شیروز کو سامنے کھڑا دیکھ کر اسے درہم سے دروازہ بند کرنا چاہا لیکن شیروز نے جلدی سے اپنا پاؤں دروازے کے بیچ میں اڑا دیا. آپ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری ہڈی توڑ ہوگی کیا؟ شیروز درد اور غصے سے بولا اور زبردستی اندر گھس گیا. دادی جان بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور مرہا ان کے پاؤں دبا رہی تھی. دادی جان نے شیروز کو رات کے اس پہر اپنے کمرے میں آتے دیکھا تو ان کی تیوریاں چڑھ کی چکی تھی. تو یہاں کیا لینے آیا ہے آدھی رات کو چوروں کی طرح؟ دادی نے اسے گھورا. شیروز نے ایک انتہائی معصوم اور فرما بردار پوتے والا چہرہ بنایا اور دوائیوں کی ڈبی آگے کی. دادی جان وہ آپ کی بلڈ پریشر کی میڈیسن میرے کمرے میں رہ گئی تھی، مجھے لگا آپ کو ضرورت ہوگی اس لیے نیند خراب کر کے آپ کو دینے آ گیا. شیروز نے کہا لیکن اس کی نظریں سیدھی مرہا پر تھی جو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے بیٹھی تھی. دادی نے دوائی کی ڈبی لی اور تنزیہ لہجے میں بولی، میری میڈیسن تو شام کو مرہا نے مجھے دے دی تھی، یہ جو ڈبی تو لایا نا یہ خالی ہے بے وقوف انسان، جا دفع ہو جا میرے کمرے سے اور میری بیٹی کو پریشان مت کر. شیروز نے کھینچتے ہوئے ڈبی کو دیکھا جو کہ واقعی خالی تھی. اس نے التجا اور لجاجت بڑی نظروں سے مرہا کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں واضح پیغام تھا کہ پلیز میرے ساتھ چل پڑو، لیکن مرہا نے اسے ایسی
خونخوار نظروں سے گھورا۔ شیشوروز کو اپنا وجود خطرے میں محسوس ہوا۔ وہ بے بسی سے سر کھجاتا واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور ساری رات تکیے کو مرہا سمجھ کر اسے معافیا مانگتا رہا۔ اگلے دن آفس کا ماحول یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ مرہا اب ایک عام امپلائی نہیں بلکہ ایک باقاعدہ باس لیڈی کے روپ میں آفس آئی تھی۔ اسے شیروز کے کیبن میں بیٹھنا چھوڑ دیا اور اپنا ایک الگ کیبن سیٹ کروا لیا تھا۔ وہ ایک شاندار بلیک سوٹ پہنے، ہائی ہیلز ٹکٹکاتی آفس میں چلتی تو شیروز کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی۔ شیروز کی طرف اب دید نہیں تھی۔ وہ بار بار بہانے سے مرہا کو اپنے کیبن میں بلانے کے لیے پیون کو بھیجتا، لیکن مرہا ہر بار اپنے جونیئر اسسٹنٹ کو یہ کہہ کر بھیج دیتی کہ سر سے کہیں کہ اگر کوئی ضروری کام ہے تو میل کر دیں، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے۔ لنچ بریک میں شیروز نے خود کافی بنائی اور دبے قدموں مرہا کے کیبن میں آ گیا۔ مرہا کسی فائل پر جھکی ہوئی تھی۔ شیروز نے کافی کا مگ اس کے سامنے رکھا۔ مرہا، میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کافی بنائی ہے، پلیز اسے پی لو اور مجھے معاف کر دو۔ میں مانتا ہوں میں سب سے بڑا ڈنگر باس ہوں، لیکن اب مجھ سے یہ ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی۔ شیروز کی آواز میں وہ مغرور سی ای او والی روب کہیں مر چکا تھا اور اس کی جگہ ایک عاشق بول رہا تھا۔ مرہا نے نظریں اٹھائے بغیر انٹرکام کا بٹن دبایا۔ سائمہ، پلیز سر شیروز کو میرے کیبن سے باہر کا راستہ دکھائیں اور انہیں بتائیں کہ مجھے ان کے ہاتھ کی کافی سے الرجی ہے، تھینک یو۔ شیروز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے بے بسی سے کافی کا مگ اٹھایا اور اپنا سا منہ لے کر کیبن سے باہر آ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس شیرنی کو رام کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ مرہا کی اس کھٹی میٹھی ناراضگی کو منا کر ہی دم لے گا، چاہے اس کے لیے اسے پورے آفس کے سامنے ہی کیوں نہ مرغا بننا پڑے۔ یہ دشمنی جو زبردستی کے نکاح سے شروع ہوئی تھی اب ایک ایسی خوبصورت اور رومانوی جنگ میں بدل چکی تھی جس میں ہر بار شیروز کے لیے ایک نئی جیت کا احساس لے کر آتی تھی۔ حویلی کے وسیع اور عریض ڈرائنگ روم میں آج ایک عجیب سی دم گھوٹ دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دادی جان اپنی روایتی کرسی پر کسی ملکہ کی طرح برے جمان تھی اور ان کے دائیں جانب خاندانی وکیل انور صاحب فائلوں کا پلندہ کھولے بیٹھے تھے۔ تایا جان، زرتاج بیگم، شیروز اور دیگر کزن سب کے چہروں پر ایک انجانا سا خوف اور تجسس تھا۔ مرہا کمرے کے کونے میں خاموشی سے کھڑی تھی۔ اسے ان سب جائیدادوں اور پیسوں سے کوئی غرض نہیں تھا، وہ بس دادی کے حکم کی تعمیل پر وہاں موجود تھی۔ دادی جان نے گلا کھنکھایا اور وکیل صاحب کو اشارہ کیا۔ انور صاحب نے چشمہ ناک سے ٹکایا اور وصیت پڑھنا شروع کی۔ بیگم صاحبہ کے حتمی فیصلے کے مطابق خانزادہ امپائر اور حویلی کی جائیداد کا 50% حصہ براہ راست مرہا خانزادہ کے نام کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وکیل صاحب نے ایک لمحے کا توقف کیا جس نے زرتاج بیگم کی دھڑکنیں روک دی۔ خانزادہ گروپ آف انڈسٹریز کے 50% شیئرز کی مالکن بھی مرہا خانزادہ ہی ہوں گی، کیونکہ یہ کمپنی مرہا کے والد اور ان کے تایا نے مل کر کھڑی کی تھی، جس میں ان کے والد کا برابر کا حصہ تھا۔ یہ سننا تھا ڈرائنگ روم میں جیسے کسی نے ٹائم بم چلا دیا۔ زرتاج بیگم پر دو دل پر ہاتھ رکھ گئے اور صوفے پر ڈیر ہو گئی۔ تایا جان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور کزنز کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اماں جان، یہ کیا غضب کر رہی ہیں آپ؟ آدھی کمپنی اس ناتجربہ کار لڑکی کے نام؟ تایا جان چیخے، لیکن دادی کی ایک گھوری نے ان کی آواز وہیں دبا دی۔ اس پورے طوفان میں اگر کوئی سب سے زیادہ پرسکون اور خوش تھا تو وہ شیروز تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ تھی۔ وہ مرہا کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم واقعی اس کی اہل ہو۔ مرہا نے حیرت سے شیروز کی طرف دیکھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ ڈنگر باس سب کے ساتھ طویلہ کرے گا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود ستائش نے مرہا کے دل میں ایک عجیب سی گدگدی پیدا کر دی۔ وصیت پڑھی جا چکی تھی، اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ دادی جان نے حتمی فیصلہ سنا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ مرہا بھی چپ چاپ ان کے پیچھے ہو رہی۔ شام کے وقت دادی جان کے کمرے میں ایک الگ ہی ہنگامہ برپا تھا۔ دادی نے اپنی الماری سے ایک انتہائی خوبصورت سیاہ رنگ کی شفون کی ساڑی نکالی اور مرہا کے ہاتھ میں تھما دی۔ چل اب جلدی سے پہن کر تیار ہو جا، آج شیروز تجھے ڈنر پر لے کر جا رہا ہے۔ دادی کے اس فرمان پر مرہا کی آنکھیں حیرت سے بھر گئی۔ دادی جان، میں اس کھڑوس اور سریل انسان کے ساتھ ڈنر پر کیوں جاؤں؟ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، میں یہیں آپ کے پاس ٹھیک ہوں۔ مرہا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، بکواس مت کر لڑکی، وہ تیرا شوہر ہے، اور ویسے بھی اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب تجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ جا جلدی سے تیار ہو۔
اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ دادی جان نے اپنا روایتی جذباتی بلیک میلنگ ہتھیار نکالا اور مرحا کو ہار ماننی ہی پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد جب مرحا سیاہ ساڑی پہنے ہلکے سے میک اپ اور کھلے بالوں کے ساتھ کمرے سے باہر آئی تو اسے دیکھ کر دادی جان نے فوراً صدقے اتارے اور اس پر کالا ٹیکا لگایا۔ نیچے لاؤنج میں شیروز 3 پیس سوٹ میں ملبوس بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ جیسے اس نے سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ سنی اور اوپر دیکھا تو اس کی سانسیں وہی تھم گئی۔ میرا اس سیاہ ساڑی میں کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا گورا رنگ، سیاہ لباس اور وہ مغرور چال، شیروز کو لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آج اسے واقعی احساس ہوا تھا کہ اس کے مغرور دل پر صرف مرحا کا راج ہی چل سکتا تھا۔ مرحا جب اس کے قریب آئی تو شیروز اسے پلکیں جھپکائے بغیر گھورے جا رہا تھا۔ مسٹر شیروز، اگر آپ کی اسکیننگ مکمل ہو گئی ہو تو چلے، یا مجھے یہیں کھڑے کھڑے آپ کو اپنی خوبصورتی کا صدقہ اتارنا پڑے گا؟ مرحا نے اپنے روایتی چپتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا۔ شیروز ہڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ اس نے گلا کھنکارا اور اس کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے بولا، خواہ مخواہ خوش فہمی کا شکار مت ہو مسز مرحا۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ دادی جان کی قیمتی ساڑی تم جیسی چڑچڑی لڑکی پر ضائع ہو رہی ہے۔ مرحا نے اسے گورا اور پورے وقار سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہر کے سب سے مہنگے اور پرتعیش ریسٹورینٹ کا وہ کونا شیروز نے خاص طور پر بک کروا کر رکھا تھا، جہاں مدھم روشنی، دھیمی موسیقی اور سرخ گلابوں کی مہک نے ماحول کو بے حد رومانوی بنا دیا تھا۔ ڈنر کے دوران دونوں کے درمیان وہ روزمرہ کی نوک جھوک چلتی رہی، لیکن شیروز کی نظروں میں آج ایک عجیب سی شدت تھی جس نے مرحا کو اندر سے نروس کر دیا تھا۔ وہ بار بار پانی پی رہی تھی تاکہ اپنی گھبراہٹ کو چھپا سکے۔ جیسے ہی ڈنر ختم ہوا، شیروز نے گہری سانس لی، اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی اور اسے کھول کر مرحا کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ ڈبی میں ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ مرحا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اس کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ شیروز نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی نرم اور گہرے لہجے میں کہا، مرحا، میں جانتا ہوں ہمارا رشتہ ایک زبردستی، ایک مجبوری اور ایک صدمے کی بنیاد پر شروع ہوا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، تمہیں ہر بات پر ڈانٹا کیونکہ میں اپنی انا کے خول میں قید تھا، لیکن ان چند مہینوں میں تم نے مجھے ثابت کر دیا کہ تم سے زیادہ اسمارٹ، خوبصورت اور بہترین لڑکی اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، وہ بھی شیروز خانزادہ کے لیے۔ میں اس رشتے کو اور تمہیں دل کی گہرائیوں سے اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں۔ کیا تم اس ڈنگر باس کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرو گی؟ شیروز کا یہ انداز اس کی اس قدر دلکش اور رومانوی تھا کہ مرحا کا دل چاہا کہ وہ اڑ کر اس کے گلے لگ جائے۔ وہ اندر سے بے حد خوش تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی تیرنے لگے، لیکن مرحا خانزادہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے کہاں تھی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے چھپایا، انتہائی سکون سے وہ انگوٹھی ڈبی سے نکالی، اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر اسے پہننے کے بجائے اپنے پرس میں ڈال دیا۔ شیروز کی مسکراہٹ وہیں جم گئی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ تم نے انگوٹھی پرس میں کیوں ڈال دی؟ شیروز نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے مسٹر خانزادہ، میں اتنی آسانی سے بگڑنے والی نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے مہینوں خون کے آنسو رلائے، ایک ڈنر اور ایک انگوٹھی سے میرے دل کے زخم نہیں بڑھنے والے۔ مرحا نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ شیروز بری طرح سے تڑپ اٹھا۔ یار مرحا، اور کتنا ٹائم چاہیے؟ میں پورے ریسٹورنٹ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤں گا۔ ماں مان تو گیا ہوں کہ تم میری باس ہو، اب اور کیا جان لو گی کیا میری؟ شیروز کی اس بے صبری پر مرحا کو ہنسی آ گئی، لیکن وہ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی، اگر جان لینا مقصود ہو تو آپ آج زندہ نہ ہوتے۔ ویسے میرے پاس ایک آفر ہے، اگر آپ کو وہ منظور ہے تو میں سوچ سکتی ہوں۔ یہ کہتے مرحا نے اپنے پرس سے ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ نکالا اور شیروز کے سامنے رکھ دیا۔ شیروز نے پریشانی سے وہ کاغذ اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس کے اوپر موٹر حروف میں لکھا تھا کہ شرائط برائے بقائے نکاح و دامن حویلی۔ شیروز نے حیرت سے مرحا کو دیکھا جو اطمینان سے جوس پی رہی تھی۔ اس نے کاغذ پڑھنا شروع کیا اور اس کے طوطے اڑنا شروع ہو گئے۔ شرط نمبر 1، مسٹر شیروز روزانہ صبح 7:30 بجے اپنے ہاتھوں سے مسز مرحا کو اسٹرانگ بلیک کافی بنا کر بیڈ پر پیش کریں گے۔ شرط نمبر 2، ہر ویکینڈ پر مسز مرحا کو کم از کم 1,00,000 کی شاپنگ کروانا مسٹر شیروز پر فرض عین ہوگا۔ شرط نمبر 3، آفس ہو یا گھر،
اگر مسٹر شیروز نے اونچی آواز میں بات کی تو انہیں دادی جان کے سامنے مرغا بننا پڑے گا۔ شرط نمبر 4، مسٹر شیروز یہ تسلیم کریں گے کہ میرا ان سے زیادہ ذہین ہے اور کمپنی کی ایک اہم ڈیل میں میرا کا فیصلہ حت نہیں ہوگا۔ شیروز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ آنکھیں پھاڑ کر شرائط نامے کو گھور رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ شیروز چیخا، یہ شرائط ہے یا تم نے مجھ پر کوئی مارشل لا لگا دیا ہے؟ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO ہوں۔ میں صبح تمہیں بیڈ پر کافی دوں گا اور مرغا بنوں گا۔ تم مجھے شوہر سمجھائے یا اپنا پرسنل غلام؟ میرا نے کندھے اچکائے۔ دیکھ لے مسٹر شیروز، اگر آپ کو یہ شرائط منظور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ دادی جان سے کہہ کر یہ کانٹریکٹ اور نکاح دونوں سے کینسل کروا دیتی ہوں میں۔ ویسے بھی آدھی کمپنی تو اب میری ہے۔ شیروز نے میرا کی اس دھمکی پر دانت پیسے۔ اس نے چاروں جانب دیکھا۔ اس کی انا اور محبت کے درمیان ایک زبردست جنگ چل رہی تھی، لیکن اس سیاہ ساڑی میں بیٹھی قاتلانہ مسکراہٹ والی لڑکی کو کھونے کا ڈر اس کی ہر انا پر باری پڑ گیا تھا۔ اس نے غصے سے پین نکالا اور اس کا کانٹریکٹ پر دڑ سائن کر دیے۔ لو کر دیے سائن، بلیک میلر کہیں گی۔ دادی جان نے تمہیں 50% کمپنی دے کر نا سر پر چڑھا لیے، لیکن یاد رکھنا میرا، اس کانٹریکٹ کی تمہیں قیمت چکانی پڑے گی۔ میرا نے غصے اور پیار کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا۔ میرا نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ کانٹریکٹ اپنے واپس پرس میں رکھ لیا۔ وہ تو وقت بتائے گا، فی الحال گاڑی نکالی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرا نے حکم چلایا اور شیروز کسی فرما بردار غلام کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ حویلی واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا، لیکن شیروز کے دماغ میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ جیسے وہ دونوں اپنے کمرے میں داخل ہوئے، میرا تھکن سے اپنے سینڈل اتارنے لگی، لیکن اسی وقت دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شیروز دروازہ لاک کر کے چابی اپنی جیب میں ڈال رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک انتہائی شرارتی، مخمور اور خطرناک چمک تھی۔ میرا کے دل نے زور سے دھڑکن چھوڑی۔ یہ آپ کیا دروازہ کیوں لاک کر دیا؟ میرا نے پیچھے ہٹتے ہوئے گھبراہٹ سے پوچھا۔ شیروز آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ کیوں مسز میرا خانزادہ، تم نے مجھ سے کانٹریکٹ پر سائن کروا لیا نا؟ تم نے مجھے اپنا شوہر اور میرا دیا ہوا رشتہ بھی تسلیم کر لیا، تو یہ گھبراہٹ کیسی؟ بھاگو مت اب، کیونکہ اب تم اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ شیروز کی آواز میں ایک ایسا رومانوی اور دھیما پن تھا کہ میرا کے قدم زمین پر کھڑ گئے۔ وہ مزید پیچھے ہٹی تو اس کی کمر ٹھنڈی دیوار سے جا ٹکرائی۔ شیروز اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرا کے سر کے دونوں جانب دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ میرا کی سانسیں جیسے بے قابو ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ نظریں چرانے لگی۔ دیکھیں شیروز، پیچھے ہٹے، مجھے نیند آ رہی ہے اور مجھے دادی جان کے پاس جانا ہے، ان کی میڈیسن کا وقت ہو رہا ہے۔ میرا نے ہکلاتے ہوئے بہانہ بنانا چاہا اور اس کے حصار سے نکلنے کے لیے دائیں طرف سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شیروز نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں ہوا میں اڑا دیا۔ اوہ شیروز، مجھے چھوڑے، کیا کر رہے ہیں؟ میرا نے گھبرا کر اس کے کندھوں کو پکڑ لیا۔ شیروز نے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے انتہائی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دیکھو میرا، شرائط کے مطابق اگر تمہیں روزانہ مجھ سے اپنے بیڈ پر بلیک کافی چاہیے نا، تو اس کے لیے مجھے بھی ہر رات میرا پورا حق دینا ہوگا۔ بزنس میں گیو اینڈ ٹیک تو چلتا ہے نا باس، اور اگر آج رات کے کانٹریکٹ پر سائن تم کرو گی۔ میرا کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور شیروز کا سینہ خوشی سے بھر گیا۔ اس نے میرا کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے قریب ہو گیا۔ مجھے ایسے مت دیکھیں مسٹر باس، وہ سرخ ہو رہی تھی۔ شیروز نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور باری باری اس کے سرخ گال چومے۔ میرا کا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ سانس لو مسز شیروز، یہ تو بس ٹریلر تھا، ابھی اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیونکہ بلیک کافی کی قیمت تمہیں اب بھاری پڑنے والی ہے۔ میرا نے اس کے سینے پر مکے ماری، مگر وہ سانڈ اس سے دور ہونے والا نہیں تھا۔ مجبوراً میرا کو ہی ہار ماننا پڑی، کیونکہ اسی میں محبت کی جیت تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دو دلوں کی دھڑکنیں ہی کھو چکی تھی، اور وہ زبردستی کا نکاح اوس سے، نوک جھوک اور ہنگامی شرائط سے ہوتا ہوا بالآخر ایک سچی، گہری اور خوبصورت محبت کے کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی کریں۔ اور ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب
اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی کے ساتھ جلد پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔